السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ احباب دوستوں اور ساتھیوں، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے مورنگا، یہ ہم عام زبان میں سہاجنا کہتے ہیں۔ انڈیا میں، پاکستان میں اور بھی وغیرہ ملکوں کے اندر میں بے شمار پایا جاتا ہے، جو فری فوکٹ میں اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے انسان کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم ریسرچ کرو، تم کھوجو، ڈھونڈو کسی بھی چیز کو، پھر جا کے اس کی قدر و قیمت کا ہمیں یقین ہوگا، اس کے بارے میں ہمیں جانکاری ملے۔ تو ہم مورنگا کے اوپر بہت سارے ویڈیو دیکھے ہوں گے یوٹیوب پر کہ مورنگا کے استعمال ایسے کرنا ہے، مورنگا کے استعمال سے یہ ہو جاتا ہے، مورنگا کے استعمال سے وہ ہو جاتا ہے، مورنگا کا استعمال ایسے کرنا چاہیے، مورنگا کا استعمال ویسے کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے۔ بہت ساری باتوں کو آپ نے سنا ہوگا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کو کن افراد کو استعمال کرنا ہے اور کن کو استعمال نہیں کرنا ہے، کس کو بچنا چاہیے اور کس کو بلا جھجک استعمال کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوگا؟ تو چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ حاملہ خواتین حاملہ خواتین خاص طور پر مورنگا کی جڑ یا زیادہ مقدار استعمال کرنے اسقاط حمل کا خطرہ بڑھ سکتی ہے۔ حاملہ خواتین کو جب پریگننٹ ہو تو اس وقت اسے مورنگا یا اس کی چھال یا اس کی جڑ وغیرہ کو استعمال کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہر حال میں، ہر صورت اسے بچنا ہے۔ دودھ پلانے والی خواتین اگر بچوں کو دودھ پلا رہی ہے تو اسے بھی ہر صورت بچنا ہے۔ اور لو بلڈ پریشر، جسے بی پی کا مسئلہ ہے اور وہ کم والا، نیچے والا مسئلہ ہے، جس کا لو رہتا ہے، ہمیشہ لو رہتا ہے، تو ویسے شخص کو بھی مورنگا کے استعمال سے بچنا چاہیے۔ شوگر والے مریض جب وہ دوا استعمال کر رہا ہو تو دوا کے ساتھ مورنگا کو نہیں لینا ہے، اس کا استعمال آپ کو نہیں کرنا ہے۔ ڈاکٹر کے بغیر مشورہ کے آپ کو نہیں لینا ہے، نہیں استعمال کرنا ہے۔ تھائرائیڈ والے، جو بھی مسئلہ ہے ہارمون کے اندر میں اثر ڈال سکتا ہے، احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے۔ اگر ہم احتیاط نہیں کریں گے تو ہمارا مرض بڑھ سکتا ہے۔ گردے کے مریض کو پوٹاشیم، کیلشیم، میگنیشیم اور آئرن بھرپور ماترا میں زیادہ ہوتا ہے، جس سے گردے کے مریض کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اور جو ہے نا، بچے کو بغیر ڈاکٹر کے مشورہ کے نہیں دینا چاہیے۔ مورنگا کی جڑ، چھال اور پاؤڈر یا کیپسول کم مقدار میں دینا چاہیے۔ تو ہمیں نسبتاً محفوظ طریقہ یہ ہے کہ تھوڑی مقدار میں پتے یا پتوں کی پاؤڈر کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ہم میڈیکل میں بھی آپ اس کا کیپسول بھی لے سکتے ہیں، اس کا پاؤڈر بھی لے سکتے ہیں۔ سائے میں سکھا کر اسے 6 مہینے تک استعمال کر سکتے ہیں، خراب نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اور ایک بات احتیاط کرنی ہے، کافی یا چائے کے ساتھ یا اس سے فوراً جسٹ بعد یا اس سے فوراً جسٹ پہلے آپ کو نہیں لینا ہے، اس سے استعمال کرنے سے بچنا ہے۔ اور اگلی ویڈیو میں آپ کو مورنگا استعمال کرنے کا طریقہ اور کن افراد کو استعمال کرنا ہے اور کن مسئلہ میں، کس پرابلم میں استعمال کرنا ہے۔ اگر کوئی پرابلم نہیں ہے تو ہم استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، یا پھر اس کے استعمال کا طریقہ کیا ہوگا، اگلی ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں۔ اللہ حافظ۔